اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 161 کے ساتھ آج کی کلاس ہم شروع کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ قل، آپ فرمائیے، اننی، بے شک مجھے، ہدانی، پہنچا دیا ہے، ربی، میرے رب نے، الی، تک، صراط مستقیم، سیدھی راہ، دینن، دین، قیامن، مستحکم، ملتا، ملت، ابراہیم، ابراہیم، حنیفن، باطل سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل، وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، گزشتہ کئی آیات کے اندر یہ مضمون بیان ہو چکا ہے۔ کفار و مشرکین اپنے شرکیہ عقائد، اپنے شرکیہ نظریات، اپنے شرکیہ افعال، اعمال، ان کی نسبت جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ جب انہیں بت پرستی سے روکا جاتا اور بطور خاص وہ جو جن جانوروں کو وہ حرام قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال رکھا وہ انہیں حرام قرار دیتے تھے، اپنے شرکیہ عقائد کی بنیاد پر، اپنی خواہشات اور اپنے تخمینوں کی بنیاد پر، لغو اور فضول بے معنی احکام کی بنیاد پر جب وہ انہیں حرام قرار دیتے، ان سے پوچھا جاتا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ان جانوروں کے حرام ہونے کا؟ وہ آگے سے کہہ دیتے یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ شریعت ابراہیمی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ تک پہنچا دیا ہے، میں سیدھی راہ پر ہوں۔ اے کافرو، اے مشرکو، تم سیدھی راہ پر نہیں ہو، تم ہٹ گئے ہو سیدھی راہ سے، تم بہک گئے ہو، تم سیدھی راہ سے الگ ہو گئے ہو، تم نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، تم باطل کی راہ پر ہو، تم شیطانی راہوں پر ہو، میں سیدھی راہ پر ہوں۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دینا قیامم ملت ابراہیم حنیفا، دینن، دین، قیامن، مستحکم، ملت، ملت، ابراہیم، ابراہیم، حنیفن، باطل سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل، یعنی دین مستحکم، مضبوط دین، پختہ دین، پیٹنٹ دین، اتھینٹک دین، وہ دین کہ جس کی بنیادیں خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہیں، وہ دین کہ جو دین خود اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، وہ مضبوط دین ہے۔ اس کی ہر بات من جانب اللہ ہے، اس کا ہر حکم، اس دین کا، جس دین پر میں ہوں، اس دین کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی وحی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت ہے۔ اس میں کہیں بھی کوئی اپنی ذاتی خواہش کا عمل دخل نہیں ہے۔ وہ پختہ دین، وہ مضبوط دین، وہ دین کون سا ہے؟ ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیم ہے، جو شریعت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ حنیفن، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جو ہر باطل سے کٹ کر، ہر باطل سے جدا ہو کر صرف حق کی طرف مائل تھے، یعنی ان کا کسی شرک سے دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ وہ بت پرست نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ کسی بت کے پجاری نہیں تھے، وہ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ صرف اور صرف حق کی طرف مائل تھے، حق پر گامزن تھے، حق پر قائم تھے، ہر باطل سے کٹے ہوئے تھے، ہر باطل سے الگ تھے، اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم پر قائم تھے، ہر شیطانی عمل سے،
ہر لغو بات سے، ہر بیہودہ بات سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے تھے۔ حنیفاً کا مطلب پوری طرح سے اگر آپ سمجھیں تو حنیفاً کا مطلب یہ ہوا ہر باطل سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہو جانا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے، ان کا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے ان کا کوئی شمار نہیں تھا، ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی علاقہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ شرک سے بیزار تھے، وہ شرک سے الگ تھلگ تھے، ان کی راہ اپنی راہ تھی، وہ کسی شرکیہ راہ پر گامزن نہیں تھے۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کا مطلب بڑا واضح ہو چکا ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، تم گمراہ راستے پر ہو، مجھے میرے رب نے سیدھی راہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ اعلان فرما دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کرا دیا کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کس طرف ہدایت عطا فرمائی ہے؟ سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہدایت سے الگ رہ کر نہیں گزارا۔ میں ہر وقت اپنے رب کی تربیت میں ہوں، اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، اپنے رب کی رہنمائی میں ہوں، اپنے رب کی ہدایت میں ہوں، اور میں ہر وقت سیدھے راستے پر ہوں۔ میرا اٹھنے والا ہر قدم سیدھی راہ کی طرف ہے، میری زبان سے نکلنے والا ہر قول صراط مستقیم کی طرف ہے۔ میرا ہر قول، میرا ہر فعل، میرا ہر عمل، میرا ہر طریقہ، میری ہر سنت یہ صراط مستقیم کی طرف ہے، کیونکہ مجھے میرے رب نے خود ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میں نے ہدایت کسی اور سے لی نہیں ہے۔ جو تمہارے شرکیہ احکام ہیں یہ تو تم نے خود گھڑے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی ہدایت شامل نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا دور دور کا بھی کوئی اثر نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ تم نے خود بنائے، یہ تم نے خود گھڑے، یہ احکام، یہ نظریات، یہ عقائد یہ تم نے خود بنائے۔ تم نے اپنے باپ دادا سے لیے، باپ دادا نے کہاں سے لیے؟ شیطان سے لیے، تو تم شیطانی طریقے پر ہو۔ میں صراط مستقیم پر ہوں، اور مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی مجھے میرے رب نے خود عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، میں بار بار اس کو زور دے دے کر ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ پوری طرح سے بات ذہنوں کے اندر اترے۔ اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے خود ہدایت عطا فرمائی ہے، مجھے میرے رب نے خود ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اور میرے درمیان بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، مجھے میرے رب نے خود ہدایت پر گامزن کر رکھا ہے۔ میری زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر میری زندگی کے آخری لمحے تک میں ہمہ وقت اپنے رب کی سرپرستی میں ہوں، اپنے رب کی رہنمائی میں ہوں، اپنے رب کے کرم میں ہوں، اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، اپنے رب کی تربیت میں ہوں۔ میری تربیت خود میرا خدا کر رہا ہے، میرا معلم خود میرا خدا ہے، میرا استاد خود میرا خدا ہے، میرا راہبر، میرا رہنما خود میرا خدا ہے۔ خدا کے علاوہ میں کسی اور سے ہدایت نہیں لیتا۔ اللہ خود میرا ہادی ہے، وہ میری ہدایت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 پر کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔